مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے، تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جیتنے والا ہمیشہ جیتنے پر توجہ دیتا ہے، اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے پر توجہ دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ استاد اور سڑک اپنی جگہ پر رہ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے ہی خاندان میں مل جائیں گے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت مول لینا ہے۔ بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا، اور کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ وہ رب کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھو۔ پرندوں اور جانوروں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا کریں، یہ بھی نیکی ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ بیٹی کی شادی وہ واحد خواہش ہے جس کے پورا ہونے پر باپ رونے لگ جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے
پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ اخلاق تعلقات کے شروع پر نہیں بلکہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں سے نواز دیتا ہے، اور صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ واضح ہو جاتا ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں، میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ زندگی کی ساری بہاریں خاندان کے ساتھ ہی ہیں۔ اپنے خاندان کو وقت دیں کہ سب سے قیمتی چیز اور سب سے انمول تحفہ وقت ہی ہے۔ اخلاق اور عاجزی پہلی سیڑھی ہے روحانیت کی۔ صرف عبادت اور نمازوں سے رب نہیں مل جاتا۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ دشمن چاہے جتنا مرضی میٹھا بولے، اسے دشمن ہی سمجھو، اور بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ جتنی خوشی اور مسرت انسانیت کی خدمت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے، وہ گرد و پیش پر نظر رکھتے ہیں اور سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اندھا دھند کوئی قدم اٹھائیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ اگلے وقتوں میں لوگوں کے پاس ضمیر تھا بغیر علم کے، اور ہمارے پاس علم ہے بغیر ضمیر کے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہم تصویروں میں تو خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے، اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ راز رکھنا یا پردہ رکھنا یہ خدائی صفت ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت یہ صفت اپنی شخصیت میں شامل کر لیں، کہ کوئی آپ پر اپنی کمزوریاں عیاں کرتے ہوئے ہچکچائے نہیں۔ وہ رب تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی بدل دے گا، یا تو عطا کر دے گا یا پھر دل کی راہیں بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔